IMF پروگرام کی بحالی کے بعد اب پاکستان ٹھوس معاشی اصلاحات کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ SIFC اور CPEC کے تحت سرمایہ کاری کے اقدامات کا خوشگوار ہوا کا جھونکا ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی پھل پھول رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے راست اقدامات پر تمام معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کی سب سے روئے روا جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر ہیں، جنہوں نے SIFC کے منصوبے کو تشکیل دیا۔ ملک میں درجنوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے دروازے کھل رہے ہیں۔ سعودی عرب، UAE، قطر پاکستان میں انویسٹمنٹ کے مراکز تلاش کر رہے ہیں اور CPEC کے منصوبوں پر عمل درآمد کو ایک نئی توانائی ملی ہے۔ معدنیات اور کانکنی کے منصوبوں کے لیے عالمی کمپنیز کی پاکستان میں آمد کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ بیرک گولڈ نے ریکوڈک منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ سینکڑوں ٹن سونے اور کروڑوں ٹن تانبے کے ذخائر نکالے جا سکتے ہیں۔ الغرض ان تمام اقدامات کی وجہ سے ملکی معیشت پر کاروباری ماحول بہتر ہو رہا ہے۔ آج اسٹیٹ بینک نے شرح سود نہ بڑھانے کا اعلان کیا، جبکہ آج ہی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں نے شرح سود بڑھنے کے ممکنہ اندیشے اور باجوڑ میں 50 لوگوں کی جان لیوا خودکش حملے کو بھی مسترد کیا اور ایک موقع پر انڈیکس 1050 پوائنٹس تک بڑھ گیا۔ اس مالی سال کے پہلے مہینے بنیادی کاروبار کا والیوم میں 127% اضافہ ہو چکا ہے، ٹریڈنگ ویلیو میں 144% اضافہ ہو چکا ہے اور انڈیکس 24 ماہ بعد 48,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر چکا ہے۔ صرف 5 ہفتوں میں سٹاک مارکیٹ 20% بڑھ چکی ہے، جو یقیناً ایک بہت ہی غیر معمولی کارکردگی ہے، غیر معمولی ایک لوگوں کا بحال ہوتا ہوا اعتماد ہے ملک کے معاشی مستقبل کے حوالے سے۔ یقیناً معاشی آسائیوں میں بہتری کے امکانات کی وجہ سے آج اسٹیٹ بینک نے شرح سود 22% پر برقرار کی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے اگلے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی جاری کرتے ہوئے توقع کا اظہار کیا کہ اس مالی سال مہنگائی 20 سے 22% تک رہے گی اور اس لیے شرح سود برقرار رکھی جا رہی ہے۔ عرصے کے بعد پاکستان میں معیشت کے مستقبل کے حوالے سے اعتماد اور پھر اس حوالے سے جو ماحول اوورآل بن رہا ہے اس میں ایک معاشی بحالی کی خوشگوار ہوا کا ایک جھونکا بن رہا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد علی حبیب، چیف ایگزیکٹو آفیسر عارف حبیب لمیٹڈ، اور جناب فرید عالم، چیف ایگزیکٹو آفیسر AKD سیکیورٹیز لمیٹڈ۔ فرید صاحب، یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، جو ایک ٹوٹل ڈومز ڈے سینیریو تھا معیشت کے اندر اور آج اس میں ہم اتنی بہتری دیکھ رہے ہیں، صرف سنگل فیکٹر جو ہے وہ IMF پروگرام کی بحالی ہے اور اسی کی وجہ سے تمام جو چیزیں ہیں اسی چھتری تلے آگے بڑھ رہی ہیں؟ جی، میرے خیال سے سنگل موسٹ فیکٹر جو ہے وہ IMF کی بحالی ہے، کیونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ اور بہت سارے ہمارے جو ہائی نیٹ ورتھ کلائنٹس ہیں وہ پاکستان کے ڈیفالٹ کو بیس بنا کے، ایکسٹرنل ڈیفالٹ تو سب دنیا بات کر رہی تھی، ہم لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ جو ڈومیسٹک ریسٹرکچرنگ کی باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ بات تھی، اس کی وجہ سے بینکنگ سیکٹر ایسے ریٹس پہ ان کے شیئرز ٹریڈ ہو گئے جو ونس ان اے لائف ٹائم چیزیں تھیں۔ یعنی جو بڑے بینکس، میں چھوٹے بینکس کی نہیں، مڈ کیپ کی بات نہیں میں کر رہا، ٹاپ کے 5 بینکس میں بھی دیکھوں تو وہ 1.5 کے ملٹیپل پہ پاکستان کے ایسے شاندار بینکس ٹریڈ ہو گئے جس کو، اور ابھی بھی کچھ زیادہ نہیں بگڑا، ابھی بھی حالات ہونا شروع ہوئے ہیں ٹھیک، لیکن میں آپ کا توجہ یہ دلا رہا تھا کہ ڈومیسٹک جو ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ کی باتیں ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر صرف گورنمنٹ کا ریسٹرکچر ہوگا ڈیٹ تو جو 9 ٹریلین کا پرائیویٹ سیکٹر کا تھا وہ بھی لائن پہ کھڑے تھے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں وہ ہمیں اصل میں لوگوں نے جب زامبیا اور گھانا اور سری لنکا کی ڈومیسٹک ڈی اسٹرکچرنگ کو بیس بنا کے پاکستان کا سٹوری بلڈ کی تو وہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی معیشت کے ساتھ وہ بہت لمبی ایک سینیریو کو، واٹ ایف سینیریو کو ڈسکس کر گئے، جس کی وجہ سے پاکستان کی ویلیویشنز ایسی ہو گئیں جو کہ ہم نے اپنی زندگی میں مجھے بھی اس مارکیٹ میں کافی سال ہو گئے کبھی دیکھی نہیں۔ تو شاید یہ بتائیے گا کہ اصل امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ IMF ہو گیا، دوسری چیز یہ ہے کہ ویلیویشنز کی بات کی ہے، وہ یقیناً جو ہے پاکستان کی ویلیویشنز تو اس سے زیادہ اٹریکٹیو کوئی نہیں ہے، مگر یہ جو اوورآل ماحول بن رہا ہے، SIFC کا ماحول، پھر فوج کا خود آ جانا، پھر اس کے اندر جنرل عاصم کا، پھر یہ تمام، اور یہ صرف ایک فکشنل بات نہیں لگ رہی، اس میں سیریس انٹرسٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مڈل ایسٹ کا انٹرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں، پھر مائننگ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، IT کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بات ہو رہی ہیں۔ یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس جو
اپیرنٹلی ایک ابھی ہمیں ایگزوبرنس کے آثار مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کامران بھائی بالکل صحیح بات آپ نے کہی کہ صرف آئی ایم ایف نہیں ہے بلکہ آئی ایم ایف کے بعد جو ملٹری لیڈرشپ نے جو ایس آئی ایف سی کا جو یوز کیا ہے وہیکل اور اس کے تحت جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں ایک پیج پہ ہیں گورنمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کی وجہ سے ایک کانفیڈنس آ رہا ہے سارے فورن ڈائریکٹ انویسٹرز کو اور اس میں پاکستان میں کامران بھائی بہت اپرچونیٹیز ہیں. اگر ہم مائننگ میں دیکھیں ایگریکلچر میں دیکھیں صرف ریکوڈک کی اگر میں بات کروں تو جو بیرک گولڈ نے 100 اسکوائر کلومیٹر پہ جو کر رہی ہے وہ اس سے 3 سال کے بعد جب یہ آپریشنل ہوگا تو $3 بلین کا ایکسپورٹ ہوگا. صرف 100 اسکوائر کلومیٹر کی بات کر رہا ہوں. ان کو لائسنس 400 اسکوائر کلومیٹر کا ملا ہوا ہے. تو یہ اگر ہم کلٹیویٹ کر دیں گے اگر دوسرے بھی انویسٹرز آئیں گے سعودی یو اے ای انویسٹرز بھی اگر آتے ہیں قطری بھی آتے ہیں وہ تو آ رہے ہیں ایگریکلچر کی طرف. ایگریکلچر کی میں بات کروں تو ہمارا اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہماری کاٹن کی امپورٹ جو ہے وہ $4 بلین کی رہی. اگر ہم ییلڈ امپروو کر دیں اور اگر ہم امپورٹ کو ختم کریں اور اگر ہماری ویٹ کی تھوڑی سی امپورٹ ہوتی ہے اگر ویٹ کو ہم ایکسپورٹیبل کر دیں ٹھیک ہے نا $2-2.5 بلین کی ایکسپورٹیبل کر دیں تو یہ سارا ملا کے تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جو ہم بالکل ہینڈل کر سکتے ہیں. مطلب اگر ہمارا $3 بلین کا اس دفعہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا تو اور اگر ہم امپورٹ کو کرٹیل کر لیں اور ایکسپورٹیبل کر دیں ایگریکلچر میں تو یہ ایگریکلچر اور مائننگ ملا کے تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم حل ہی ہو جائے. یہ بتائیے کہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ایف ڈی آئی ہمیں چاہیے ڈالرز. ہمارے پاس تو یہ جو ہماری مارکیٹ ہے یہ ابھی تو اگر صرف انڈیکس دیکھیں تو چلے ٹھیک ہے کہ 5 سال پہلے 6 سال پہلے جو تھا یہ 53,000 پہنچ گیا تھا مگر ابھی تو یہ مارکیٹ ہماری 53 پہنچ بھی جائے تو اس زمانے کے اگر ہم لیول سے دیکھیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو جو اس وقت ڈالر کی کیا شرح تھی آج کیا ڈالر کی شرح ہے ڈالر ٹرمز میں تو ہم ویسے ہی بالکل آدھے ہو گئے ہیں. تو ابھی بھی یہ ویلیویشن تو بالکل ایک فری کا سے جیسے بات ہوتی ہے وہ ہے. آپ ایچ بی ایل جیسے بینک یو بی ایل جیسے بینک جو ہیں وہ 50 سینٹ پہ مل رہے ہوں آپ کی او جی ڈی سی اور یہ کمپنی جو ہیں یہ چند سینٹس پہ مل رہی ہوں تو کیوں لوگ لائن لگا کے نہیں لے رہے ابھی. بالکل صحیح آپ نے کہا. لیکن دیکھیں کامران بھائی ایک تھوڑی سی غلطی ہم سب سے یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا انڈیکس ہے وہ ٹوٹل ریٹرن انڈیکس ہے. ہمارا ایک اور انڈیکس بھی ہے جو پرائس انڈیکس ہے لیکن اس کو لوگ فالو نہیں کرتے. صرف میوچول فنڈز اپنے آؤٹ پرفارمنس شو کرنے کے لیے وہ دکھا دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ڈویڈنڈس جو ہیں کمپنی کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی کووڈ کے درمیان میں بھی اور بعد میں بھی ماشاءاللہ انٹیکٹ رہی اور اس دفعہ بھی آپ دیکھیں کہ 525 بلین کے ڈویڈنڈس ہیں جو کمپنیوں نے ڈکلیئر کیے ہیں. اس میں سے اگر فری فلوٹ ہم 20% لے لیں تو 100 بلین کا تو وہ پیسہ ہے جو مارکیٹ میں دوبارہ آئے گا اور آنا مطلب وہ مارکیٹ ہی کا پیسہ ہے اگر انویسٹرز کے پاس واپس آیا. تو جو 2 پوائنٹس اور ایک یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو بائی بیکس ہو گئے ہیں 70-80-90 بلین کے تو ڈویڈنڈ اور بائی بیکس ہی مارکیٹ کو فلوٹ رکھنے کے لیے کافی مناسب رہیں گے. لیکن جو آپ نے بات کی نا لوگ اب دیکھتے ہیں 53,000 اور آپ نے بالکل صحیح کہا اگر وہ انڈیکس کو میں کمپیئر کروں پرائس ٹو پرائس تو ابھی تو ہم 20,000 پہ بھی نہیں ہیں اور اس لیول پہ جانے کے لیے وہ بڑے شیئروں کے اس زمانے میں پی 12% تھی اور ابھی جو ہے آپ 3-4-5 پہ ہیں تو بھی تو یہ تو 3.1 ہے فسکل ایئر 2024 کی اور ہمارا پاکستان میں جو بینڈ ہے وہ 7 to 11 ہم نے آپریٹ کیا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا واٹر مارک بہت ہائی ہے. تو اس لیے ہم لوگ جب بھی ابھی تو ہماری بات جو اس طرح ہے نا یہ پہلا مہینہ ہے بہت سالوں بعد جولائی کا جو بہتر گزرا ہے. ادروائز یہ جو ہم نے کیچ اپ کرنا ہے یہ تو ہم نے پچھلے 8-10 سال کا کیچ اپ کرنا ہے. شاہد بھائی یہ بتائیے کہ ابھی بھی جو کہ ایک سب سے بڑا جو پلیئر ہے مارکیٹ کے وہ تو میوچول فنڈز ہیں انشورنس کمپنیز ہیں ابھی کیا ان کو ابھی تک اس میں وہ اٹریکشن نظر نہیں آئی جو ان کو گورنمنٹ سیکیورٹیز میں ہے نظر آ رہی ہے اور کیوں نظر نہیں آئی؟ عمران بھائی جو گورنمنٹ سیکیورٹیز کی ہم بات کرتے تھے نا جون کے سٹارٹ میں جون کے اینڈ میں تو پورے اس وقت بات کرتے تھے کہ پورے سال کا 20% مجھے فکس انکم میں مل جائے گا. جولائی کے مہینے میں 16% کی ایکویٹیز کی پرفارمنس ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا پورے ایک مہینے میں ہو گئی اور یہ پاکستان کی کسی بھی آئی ایم ایف پروگرام کے بعد منتھلی پرفارمنس بیسٹ رہی ہے پاکستان کی. مطلب 23 پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں منتھلی.
تو یہ کانفیڈنس جب آتا ہے، دیکھیں جو میوچل فنڈ کے ریلیشن شپ مینیجرز ہوتے ہیں، ان کے لوگ ہوتے ہیں، جب مارکیٹ کی جب پرفارمنس ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا لیگ ٹائم کے بعد آتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے جب وہ آئیں گے، ابھی یہ ان کا ایسٹ انڈر مینجمنٹ صرف 9% ایکویٹیز میں ہے. پہلے یہ کسی زمانے میں 2017 میں 51% پہ تھا. تو اگر یہ 1% بھی اگر ایڈ کر دیں تو 15 بلین روپے ایڈیشنل آئیں گے. تو یہ مارکیٹ کا میں بتا رہا ہوں یہ پوٹینشیل ہے. انشورنس سیکٹر، ایک انشورنس کمپنی تو کری جا رہی ہے، اور دوسرے انشورنس کمپنی بھی اگر اس طریقے سے کریں تو مارکیٹ میں لیکویڈیٹی بہت آ سکتی ہے، اور مارکیٹ میں وہ آ بھی رہی ہے. ابھی یہاں پہ فورن انویسٹرز نے 18 کہہ رہا ہوں کہ وہ اس ایگزوبرنس کو کیوں شیئر نہیں کر رہے ان کے جو انویسٹرز ہیں، یا اس کی اپنی کوئی ٹپیکل ریزنز ہیں ان کی. دیکھیں نا، ایک ایگزوبرنس ہے جس کا کہ کوئی جواب نہیں ہے، مگر وہ کہیں دور بیٹھے ہوئے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ان کے فنڈز، منی مارکیٹ فنڈز بہت بڑے ہو گئے ہیں، اور ان کو کنورژن کروانا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ کنورژن ہو رہا ہے. لیکن چونکہ ایک ہوتا ہے نا کامران بھائی کہ 16% کی پرفارمنس ہو گئی تو بندہ بولتا ہے کہ یار اب تھوڑا سا کریکشن آئے گی تو ہم آئیں گے. تو اس کریکشن میں، انتظار میں، اور اس جولائی کے مہینے میں بہت اچھی پرفارمنس ہو گئی ہے. مارکیٹ نے چانس نہیں دیا، مارکیٹ ایک ساتھ ہی چلتی گئی ہے، اور ہر ایک دن کے بعد اچھی نیوز آتی گئی. اچھا، ہمارے یہ میوچل فنڈ اور انشورنس نہیں آ رہے، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر لانگ ٹائم ایک ریزنیبل فورن انٹرسٹ تو ہے نا اس میں فرید بھائی؟ جی دیکھیں، صرف جس طرح شاید کہہ رہے تھے 17-18 ملین ڈالر کی صرف بائنگ ہوئی ہے، اور ریٹس کھنچنا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان میں پہلا تو دیکھیں گورا مال بیچ گیا، پھر انسٹیٹیوشن نے مال بیچ دیا، اور انشورنس کمپنیز نے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں جو تھیں انہوں نے خاصا اپنے آپ کو فکسڈ انکم پہ چینج کیا ہوا ہے. تو جب یہ واپس آئیں گے لینا، اگر فلوٹ نہیں ہے. جی، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی فی الحال کیوں نہیں آ رہے؟ ابھی کیا ان کو کوئی ہیزیٹیشن ہے، یا ان کو شیور نہیں ہے، یا ان کو یقین نہیں ہے، یا یہ کہ ان کی اپنی ٹپیکل ٹیکنیکل ریزنز ہیں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ جب یہ اوور آل ریٹرن ان کو جب نیگیٹو ہونا شروع ہوگی، کہ اب جو فکسڈ انکم میں جب انویسٹمنٹ کمیٹیز کہیں گی کہ بھائی یہ جو ٹاپ کے 10 کمپنیز ہیں، لیونگ اسائڈ دا سائڈ سٹاکس، ان کی ریٹرن منتھلی 20% کی جس طرح آئی ہے، تو پھر ان کو ٹریڈ آف کرنا پڑے گا. بٹ میں نے تو نوٹ کیا پچھلے 25 سالوں میں کہ اوور آل ریٹرن فکسڈ انکم والے کا جب بھی مارکیٹ اس طرح موو کرتی ہے تو یہ لوگ آئیں گے 55 اور 60 ہزار پہ. دے ول ٹیک دیئر سویٹ ٹائم، اور مارکیٹ کسی کو ٹائم نہیں دیتی کہ وہ واپس آ کے کبھی ادھر آ جائے کبھی ادھر چلا جائے. تو آئی تھنک ایکوٹیز میں جو لوگ مس کر رہے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بھی ان کی اوور آل ریٹرنز اگلے کوارٹروں میں خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. آئل اینڈ گیس میں، انرجی وغیرہ میں بڑا انٹرسٹ ہے بھائی اس وقت جو مارکیٹ کو ڈرائیو کر رہے ہیں یہی سیکٹرز ہیں. اور بینکس، جی بینکس کے ڈویڈنڈز بڑے اچھے آ رہے ہیں. آئل اینڈ گیس سیکٹر میں چونکہ ڈالر ڈینومینیٹڈ ریونیو بھی ہے، اور ابھی بات ہوئی ہے کہ گیس کا سرکولر ڈیٹ بھی جو ہے تھوڑا سا 400-450 بلین کا جو پے آف ہوگا، اور اس کی سیٹلمنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے پوٹینشیل ڈویڈنڈز بڑھ جائیں. تو اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ آ رہا ہے. اور یہ انٹرسٹ میں آپ کو بتاؤں میوچل فنڈز کی طرف سے بھی آیا ہے آج، کہ یہ او جی ڈی سی، پی پی ایل، ان سب جو انرجی ریلیٹڈ، آئل اینڈ گیس ریلیٹڈ سیکٹرز ہیں، اس میں ان کی طرف سے بھی آیا ہے. اور یہ فرید بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ آئیں گے ضرور، تھوڑا سا لیگ ٹائم کے بعد آتے ہیں. اور ان کی جب آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو آج کی مانیٹری پالیسی کا جو اناؤنسمنٹ ہوا ہے، وہ بھی انہوں نے طے کر دیا ہے کہ اب یہ پیک ہو گیا ہے انٹرسٹ ریٹ. تو اب 22% کا انٹرسٹ ریٹ جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب پیک ہو گیا ہے، تو اب یہ آگے فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ اب ہمیں جانا ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ بتائیے کہ کیا ایک کیس پہ پریزنٹ کریں کہ فکسڈ انکم کو بیٹ کرے گی آپ کی مارکیٹ، تو یہ مشکل کیس ہے، یا یہ کہ ابھی آپ بہت ہی کانفیڈنس سے پچ کر سکتے ہیں؟ جی میں اور میرے خیال سے شاہد بھی، ہم لوگ بہت کانفیڈنٹلی یہ پچ کر سکتے ہیں آج بیٹھ کے. باقی اللہ میاں چیزوں کو اور کوئی انہونی نہ ہو تو یہ جو فکسڈ انکم ہے یہ ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی اگلے 3 منتھس اور 6 منتھس میں. اور وہ کون سے اسٹاکس ہیں جو کہ بیٹ کریں گے اس کو سگنیفیکنٹلی؟ دیکھیں، ہر وہ سیکٹر جس میں ڈالر ڈینومینیٹڈ ریونیو ہے، جس کا لیوریج کم ہے. یو بی ایل تو پرہیپس از سیٹ ٹو بیٹ. ڈیفینیٹلی وہ بینکنگ سیکٹر ہو گیا، اس میں ڈویڈنڈس اتنے زبردست آئے ہیں، اور یہ بیسٹ پرفارمنگ بینک رہا ہے اس بینکنگ سیکٹر میں. میزان ہو گیا، اور یہ سارے ایسے بینکس جن کی گروتھ بڑی زبردست ہے. آئل اینڈ گیس سیکٹر جس میں ڈالر ڈینومینیٹڈ ریونیو ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل انویسٹمنٹ ہو یو اے ای اور سعودی انویسٹرز کی. اور اس کے علاوہ سیمنٹ سیکٹر بھی، جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ جب سیکنڈ ہاف میں اگر کم ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ،
تو اس وقت یہ بھی سیکٹر جو ہے پرفارم کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اکراس دا بورڈ ایکویٹیز میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف ہم انڈیکس کی پرفارمنس نہ دیکھیں, اس میں بہت سارے ایسے اسٹاکس ہیں جس میں الفا جنریٹنگ اسٹاکس ہوتے ہیں جو کہ زیادہ پرفارمنس دیتے ہیں, زیادہ ریٹرنز دیتے ہیں, تو ہمیں ان کو بھی ذرا ایویلیویٹ کرنا چاہیے اور ادھر فوکس کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ فرید عالم, سی او AKD سیکیورٹیز, شاہد علی حبیب, سی او AHL ہمارے ساتھ تھے. ویسے تو آج کا پورا پروگرام ہمارا مختص ہے پاکستان میں معاشی بہتری کے حوالے سے جو ہوا کا جھونکا چل رہا ہے اور ہر لحاظ سے اعتماد میں بہتری آ رہی ہے, اس پر ہمارا پروگرام مختص ہے. لیکن وقفے کے بعد ہم ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ سندھ میں 15 سالہ سرکاری کرپشن کے حوالے سے آج ایک بہت اہم پیش رفت ہے. پاکستان کے صوبے سندھ میں جہاں پہ 15 سال سے سرکاری کرپشن چل رہی ہے, وہاں پہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ کرپشن کی ایک سلطنت سمجھی جاتی ہے اور اس کا بے تاج بادشاہ منظور قادر کاکا, آج منظور قادر کاکا گرفتار ہو گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کرپشن میں, سرکاری کرپشن کے حوالے سے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سندھ میں مسلسل 15 سال سے کرپشن اور سرکاری اہلکاروں کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. اس پروگرام میں ہم بار بار اس کی مثالیں آپ کے سامنے, ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں. سرکاری محکموں میں صرف پیسے بنانے اور غضب کرپشن میں آگے جانے کا مقابلہ ہوتا رہا, اور اس مقابلے میں جس شخصیت کا دور دور تک کوئی ثانی نہیں وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو کہ سندھ میں کرپشن کا منبع ہے, اس کا سابق DG منظور قادر کاکا ہے. ناقابل یقین پیش رفت ہے, آج نسلا ٹاور کیس میں اینٹی کرپشن کورٹ نے اسی کاکا کی عبوری ضمانت منسوخ کر دی. مخصوص حالات میں عبوری ضمانت منسوخ ہونا اس اینٹی کرپشن کی عدالت میں یہ خود ایک غیر معمولی بات ہے. محکمہ اینٹی کرپشن نے اس کے فوری بعد کاکا کو گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ ہی کاکا کا نام ECL میں بھی شامل کر لیا گیا ہے. پچھلے ہفتے پاکستان آمد پر کاکا کی عبوری ضمانت منظور ہوئی تھی. کاکا مئی 2015 میں VIP پروٹوکول کے ساتھ کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بآسانی کینیڈا فرار ہو گیا تھا, جہاں پر اس کی نہ صرف شہریت ہے بلکہ وہاں وہ ایک بہت ہی ایک متمول شخصیت کے طور پہ پہچانا جاتا ہے. کاکا نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں سسٹم کی معاونت کی اور سسٹم کا ایک کلیدی اس کا بنیاد رہی اور اس کا وہ محور رہا ہے. اسی سسٹم میں وہ 2008 سے 2015 یعنی 8 سال تک کراچی میں عام بلڈنگ سے لے کر کثیر المنزلہ غیر قانونی عمارتوں کی کنسٹرکشن کے سیاہ و سفید کا بے تاج بادشاہ کاکا رہا. وہ اپنے بڑوں کو بھی خوش کرتا رہا. نیب نے زمینوں کے الاٹمنٹ میں ہیر پھیر نقشوں کے خلاف تعمیرات کے NOC جاری کرنے, جعلی بینک اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ کیس میں کاکا کو نامزد کیا, مگر کاکا کے خلاف کوئی نیب کیس شروع نہیں ہو سکا کیونکہ کاکا پاکستان میں ہوتا تو کیس شروع ہوتا. مگر باوجود اس نے سوچا کہ شاید بہترین حالات ہو گئے ہیں, اسی لیے کاکا یہاں پہنچ گیا. بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے بعد اب 8 سال بعد اسی کاکا نے اپنے کیسز ختم کروانے کا جب سلسلہ شروع کیا, آج اس سلسلے میں بڑی معنی خیز پیش رفت ہوئی اور اس میں اینٹی کرپشن عدالت نے نہ صرف یہ کہ اس کی عبوری ضمانت کو منسوخ کیا, اسی اینٹی کرپشن نے اسے گرفتار کر لیا. پچھلے 8 سال سے ہم بھی اس پروگرام میں منظور قادر کاکا کی غضب کرپشن کی غضب کہانیاں آپ کے سامنے پیش کرتے رہے. آپ کو کہ ہم یہ کیا بات کر رہے ہیں, آج یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پاکستان میں معاشی ترقی کے حوالے سے جو خوشگوار جھونکا ایک آیا ہے, اعتماد میں بحالی کا, اس پر اپنا پروگرام جاری رکھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاک فوج چھتری ضلع SIFC نام سے معیشت سواروں عظیم مشن غیر ملکی سرمایہ کاری اور شراکت داری کی روشن مثال بن رہا ہے. زراعت, معدنیات اور کانکنی کے شعبوں میں بے پناہ قدرتی وسائل اور قیمتی ذخائر سے استفادہ کیا جا رہا ہے. شہباز حکومت بھی معاشی اصلاحات اور سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے برق رفتاری سے قانون سازی کر رہی ہے. کل بین الاقوامی پاکستان معدنیات کانفرنس منعقد ہوگی جس میں دنیا بھر سے سرمایہ کاروں کو دعوت دی گئی ہے. عرب ممالک سے ان کے وزیر, سفیر اور سرمایہ کار اس کانفرنس میں آ رہے ہیں. عالمی شہرت یافتہ کینیڈین کمپنی بیرک گولڈ کارپوریشن کے صدر اور چیف ایگزیکٹو مارک برسٹو بھی کل کانفرنس میں ہوں گے. مارک برسٹو ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے آگے چل کے. دوسری جانب پاکستان SIFC کے ساتھ CPEC کے منصوبوں میں سرمایہ کاری اور شراکت داری کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے. الحمدللہ دو طرف متوازی پروگرام پر بیک وقت عمل درآمد ہو رہا ہے اور اس وقت جو PTI دور میں حکومت میں سست روی کا جو ایک ماحول دیکھا گیا تھا خاص طور پہ CPEC کے حوالے سے, اب اس میں بہتری آ رہی ہے. 10 سال کے دوران مجموعی طور پر CPEC کے تحت
پاکستان میں موٹر ویز کے جال اور ریل اور روڈ انفراسٹرکچر، سولر اور ہائیڈل پاور کے حوالے سے جو پروجیکٹس ہیں وہ یقیناً بہت سگنیفیکنٹ رہے ہیں۔ اسپیشل اکنامک زونز پر کافی کام ہوا ہے۔ چین کے نائب وزیر اعظم سی پیک کی 10 سالہ تقریبات کی تقریب میں اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور یہ آج پورا دن پاکستان میں اس حوالے سے، خاص طور پہ اسلام آباد میں سی پیک کے معاملات کے حوالے سے ایک بہت اہم دن تھا۔ یقیناً پاک چین جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے مطابق سی پیک کے تحت اب تک 18.8 ارب ڈالر کے 28 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ 34 ارب ڈالر کی اسکیمز زیر تکمیل ہیں، جبکہ 10 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے پروجیکٹس پر منصوبہ بندی جاری ہے۔ بہت اہم دن ہے سی پیک کے حوالے سے۔ واضح طور پر لگتا ہے کہ آج کے تمام جو کہ 10 سالہ سی پیک کی سالگرہ والے دن جو تمام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، سی پیک میں ایک نئی روح پھونکی گئی ہے۔ اس وقت جب پاکستان SIFC کے تحت بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت ہی سگنیفیکنٹ اقدامات کر رہا ہے۔ آج سی پیک کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ نقبانہ ہاشمی، پاکستان کی سیزنز ڈپلومیٹ ہیں، اور محترمہ نقبانہ ہاشمی چین میں بھی پاکستان کی سفیر رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترمہ۔ یہ فرمائیے گا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ عرصے کافی ایک سرد سا ماحول رہا ہے سی پیک کے حوالے سے، اس لیول کی انٹینس ایکٹیویٹی ہم نے نہیں دیکھی جو کہ ہم اوورال دیکھتے رہے ہیں، لیکن آج کے بعد سے ایسا لگتا ہے، اور آج اب ایک ماحول بن رہا ہے جس میں جو سیکنڈ فیز پہ بہت ہی برقرفتاری سے عمل ہونا ہے، یا اس حوالے سے جو کام ہونے ہیں اس میں ہم ایک نئی ایگزیبرنس دیکھ رہے ہیں ہر طرف۔ کیا یہ ڈسکرپشن صحیح ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے تو آپ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اس طرح کے ٹرانسفارمیشنل پروجیکٹس سائن ہوتے ہیں کسی بھی دو ملکوں میں یا ملٹی لیٹرل لیول کے اوپر، تو اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے پولیٹیکل کمٹمنٹ۔ تو جب بھی آپ کا جو پارٹنرز ہیں یا آپ کا جو پارٹنر ہے وہ یہ سمجھے کہ اس میں ذرا برابر بھی پولیٹیکل کمٹمنٹ میں کوئی کمی آئی ہے، تو وہ چیزیں پھر اس طریقے سے آگے چل نہیں پاتی۔ تو سی پیک کے ساتھ بھی دیکھیے یہی ہوا ہے کہ جس قسم کے ہمارے تعلقات کانسٹنٹلی ایک اپورڈ ٹریجیکٹری پہ چل رہے تھے، اور جتنے بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ سی پیک کے پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے تھے، اور اب تو بہت سارے تکمیل کے مراحل میں ہیں، بہت سارے مکمل ہو چکے ہیں، وہ جوش خروش، وہ جذبہ ہم نے پچھلے چند سالوں میں نہیں دیکھا۔ اور جب پولیٹیکل کمٹمنٹ کا وہ جذبہ نظر نہیں آتا تو جیسے میں نے عرض کیا، چیزیں تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ کچھ کووڈ کا فیکٹر بھی تھا، لیکن کووڈ کا فیکٹر سی پیک کے پروجیکٹس کو اس نے اس طرح افیکٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ چین اور پاکستان نے اس طرح کی منصوبہ بندی کی تھی کہ پروجیکٹس میں وہ اس کے کام میں رکاوٹ نہیں بنا کووڈ۔ لیکن یہ بالکل درست بات ہے کہ پولیٹیکل کمٹمنٹ اس لیول کی نہیں دیکھی۔ تو میڈم اب یہ فرمائیے گا کہ اب جو ہم جس وقت یہ بات کر رہے ہیں، ہمارا یہ ایک 10 سال ہو گئے سی پیک کو، اور اب اس سلسلے میں باقاعدہ پھر ایک بار پھر ہم ایک ایکسائٹمنٹ جو کہ آپ کمٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس کا پورا ماحول دیکھ رہے ہیں، چارجڈ ایٹماسفیئر دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہو رہا ہے جب ہم نے ایک SIFC بھی بنایا ہے، اور جو تمام ان سی پیک ریلیٹڈ بھی معاملات جو ہیں اس کے لیے بھی وہ ایک طرح کی امبریلا ہوگی، اور جو چائنیز گورنمنٹ کی ریزرویشنز رہی سی پیک کے حوالے سے پاکستان سے جو رسپانس، یہ تمام چیزیں بظاہر ایک ماحول بنتا نظر آ رہا ہے کہ جو سیکنڈ فیز، کریٹیکل فیز ہے سی پیک کا، اس پہ اب عمل درآمد ہوگا اور اس میں ہم ایک تیزی بھی دیکھیں گے۔ دیکھیے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو سی پیک کا سیکنڈ فیز ہے دراصل تو وہی ہے جو آپ لوگوں، جو پاکستان کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، کہ یہاں پہ انڈسٹریز لگیں گی، آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہوگی، انڈسٹریلائزیشن ہوگی، لوگوں کو جابز ملیں گے، ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی، اور وہ ایکسپورٹ چیزیں کرنے کے قابل ہوگا اور اپنی ایکسپورٹ بیس بڑھا سکے گا۔ اب اس میں جو ایک بہت ہی پریشان کن بات رہی ہے وہ تو سمپلی یہ رہی ہے کہ یہ
جو سیکنڈ فیز ہے اس کو آلریڈی کافی ایڈوانس سٹیج پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن پچھلے 4-5 سال میں ہم نے دیکھا کہ SEZs پہ اس طرح کام نہیں ہوا، اور SEZs کو بنانے کا، اس کو ڈیولپ کرنے کا، ان کو اس لیول پہ لا کے دینے کا کہ پلگ اینڈ پلے کر سکے چائنیز کمپنیز آ کے، وہ پاکستان حکومت اس پہ بہت سست رہی۔ تو اگر وہ کام ساتھ کے ساتھ ہوتا چلا جاتا اور سارے جو انڈسٹریل زونز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں انہیں پاکستان ڈیولپ کر لیتا، اور جو بھی وہاں پہ نیچرلی ہم نے انسینٹیوز دینے تھے، جو ٹیکس کی چھوٹ دینی تھی، جو بھی کرنا تھا، وہ سارے فیصلے 5 سال پہلے ہو چکے ہوتے، لیکن کچھ پولیٹیکل حالات کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وہ ان میں بہت دیر ہو گئی۔ اچھا، میں یہ سے ایک اندازہ یہ لگا رہا ہوں میڈم کہ جو آپ فرما رہی ہیں اس سے میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل چیز بار بار آپ ایمفسائز کر رہی ہیں کہ پولیٹیکل کمٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پاکستان کے بڑے کرٹیکل، بہت سیریس معاشی مسائل رہے ہیں، پاکستان کے ان معاشی مسائل کی وجہ سے جو پیمنٹس وغیرہ ہیں چائنیز کمپنیز کو وہ نہیں ہو سکی ہیں، شاید ہماری جو چائنا کے ساتھ کمٹمنٹ تھی ہم وہ پوری نہیں کر سکے بیکاز آف اکانومی، سیریس مسائل۔ مگر میں آپ کی گفتگو سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ چائنا کے لیے یہ اتنا شاید بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، اگر ہماری کمٹمنٹ میں، ہماری اس میں کمی نہیں ہوتی تو وہ چیزیں جو ہیں وہ برج ہو سکتی تھی آسانی سے، اور اگر کمٹمنٹ رہے تو کیونکہ ظاہر ہے ہمارے لیے تو یہ بڑا مسئلہ ہے چائنیز اکانومی کے لیے، اور پھر چائنا کے جو ہمارے ساتھ آل ویدر ریلیشن شپ ہے اس کے لیے تو شاید وہ ہمارے باوجود ہمارے جو اکنامک جو ہماری جو رسپانسبلٹیز تھیں یا جو ہم لائبلٹیز تھیں وہ ہم پوری نہ کر سکے۔ آپ پھر یہ کہہ رہی ہیں کہ اصل میں پولیٹیکل کمٹمنٹ تھا جس نے کہ یہ ایک گلف کریٹ کیا۔ جی، آپ نے بالکل صحیح اس کی سمری جو ہے وہ پیش کر دی ہے، لیکن یہ دیکھیں چھوٹی سی گلچ تھی، اور اب دوبارہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ دوبارہ اب ایک پورے جوش و خروش سے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات پروجیکٹس ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اب وقت ہے کہ ہم نے جو ڈیلے میں اپنا وقت ضائع کیا اس کو اب ہم بھولیں اور ہم آگے کی طرف بہت اپنی فل کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو SEZs کو اسٹیبلش کریں اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، تاکہ چائنیز کمپنیز یہاں آ کے، اور دوسرے ممالک کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے کہ وہ بھی ان SEZs میں آ کے تو پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن میں اور اس کی ایکسپورٹ بیس کو بڑھانے میں ہماری مدد بہت بہت شکریہ۔ محترمہ نغمانہ ہاشمی ہمارے ساتھ تھی، پاکستان کی سابق سینئر ڈپلومیٹ، چین میں بھی پاکستان کی سفیر رہ چکی ہیں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد اسی سرمایہ کاری کے حوالے سے ہم نے چین کی بات کر لی، سی پیک کی بات کر لی، پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری کے لیے SIFC نے منصوبے ترتیب دیے ہیں، درجنوں اربوں ڈالر کے منصوبے عرب ممالک دوسرے دوستوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں بات چیت اور اس پر عملی جامے کا اقدامات بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک کی تفصیلات ہم سے شیئر کریں گے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاک فوج کی چھتری تلے معیشت سنوارو عظیم مشن کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ شہباز حکومت بھی SIFC کے تحت اقدامات کو پارلیمانی اور قانونی تحفظ دینے کے لیے سرگرم ہے۔ آج قومی اسمبلی نے پاکستان ساورن فنڈز کی تشکیل کا بل منظور کر لیا۔ اس خود مختار فنڈ کا مقصد قومی اثاثوں کو معیشت کی بحالی اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے استعمال میں لانا ہے۔ اس سے قبل پرائیویٹائزیشن کمیشن پبلک پروکیورمنٹ اتھارٹی میں ترامیم کے ساتھ SOEs ایکٹ بھی منظور کرایا گیا ہے۔ خبریں ہیں کہ گوادر پورٹ پر گرین فیلڈ ریفائنری کے لیے سعودی کمپنی ارامکو نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان کی 4 پیٹرولیم کمپنیز کے ساتھ $10 ارب کی سرمایہ کاری کی مفاہمت پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ اس کے علاوہ SIFC نے اربوں ڈالر کے 28 منصوبوں کی منظوری دی ہے، جو قطر، سعودی عرب، UAE اور بحرین سمیت دیگر 23 ممالک کو سرمایہ کاری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ پارلیمنٹ نے اس سلسلے میں بورڈ آف انویسٹمنٹ آرڈیننس میں کئی ترامیم بھی کی ہیں، اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نگران حکومت ان پروجیکٹس کا تسلسل برقرار رکھے گی۔ حکومت نے نجی شراکت داری کے لیے کم از کم 7 ریاستی اثاثوں کی نشاندہی بھی کر دی ہے، جن کی مجموعی مالیت 2300 ارب روپے ہے۔ اس پورے موضوع پر جس کا ابھی ہم نے اوپر بھی ذکر کیا، جس میں معدنیات اور پاکستان میں کان کنی کے حوالے سے بھی بڑے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں، SIFC کے تحت
IT کے شعبے میں بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں، زراعت یقیناً اس کا ایک فلیگ شپ معاملہ ہے۔ ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے اور پاکستان کے معیشت سواروں اس اہم ترین مشن کی مزید معلومات کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم ڈاکٹر مصدق ملک، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کیونکہ ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ پہلا یہ جو ہم نے ساورن فنڈ آج بنایا ہے، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، اس کی تھوڑی سی ہمیں تفصیلات بتائیے، اس کی امپورٹنس بتائیے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک انیشیٹو بظاہر لگتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کسی بھی ملک میں جا کے دیکھیں تو ان سب نے اپنے اپنے سوورن فنڈ بنا رکھے ہیں، چاہے آپ GCC کے ممالک دیکھ لیجئے یا دیگر ممالک دیکھ لیجئے۔ اور ہمارے ہاں بھی انویسٹمنٹ کے لیے ایک کریڈیبل فنڈ کی ضرورت تھی، یعنی بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی جو لوگ جو ممالک، یہ جن آپ نے ساورن فنڈز کی طرف اشارہ کیا، وہ لیکوڈ فنڈز ہوتے ہیں جس میں کیش ہوتا ہے، جو کہ ان کی آمدن ہے۔ ناروے کا فنڈ ہوا، UAE، سعودی، تمام فنڈز ہو گئے، سنگاپور۔ ہمارا یہ جو ساورن فنڈ ہے، ہمارے پاس تو کیش نہیں ہے۔ جی بالکل، لیکن جو ممالک پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک آلٹرنیٹیو وہیکل مل جاتی ہے نا۔ اگر فار ایگزامپل ایک ملک ہے جو قصد کرتا ہے کہ 5 یا 10 بلین ڈالر وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس کو ایک انسٹرومنٹ چاہیے یا کوئی ایسی تنظیم چاہیے جس میں ایک ابو بورڈ طریقے سے وہ انویسٹمنٹ کر سکے اور حکومت پاکستان کو اس انویسٹمنٹ کے لیے اکاؤنٹیبل بھی رکھ سکے، تو بہترین انسٹرومنٹ ہے جو ہم کریٹ کر رہے ہیں، تاکہ کوئی بھی ملک، جیسا کہ بہت سے ممالک نے عندیہ دیا ہے، ایک دوست ملک نے کہا ہے وہ 24 ارب ڈالر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، ایک اور دوست ملک نے کہا ہے کہ 22 ارب ڈالر پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ انویسٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں، مگر ان ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے علاوہ پاکستان کا جو فنڈ ہے اس کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ پاکستان اس میں اپنی سیونگز بھی ڈال سکتا ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہماری پیٹرولیم کمپنیاں جو ہیں انہوں نے یہ ریکوڈک کے حوالے سے بہت سے پیسے جو ہیں وہ انویسٹ کیے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو وہ بھی ساورن فنڈ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کا لیگل انسٹرومنٹ تو ابھی نہیں دیکھا کیونکہ آج ہی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، لیکن وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پہ ہمارے جو حلیف ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو ایک بہترین انسٹرومنٹ جو ایک ٹرانسپیرنٹ انسٹرومنٹ، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ وانس بٹن ٹوائس شائے والی بات ہے۔ پاکستان میں جو اس سے پہلے انویسٹمنٹ ہوئی ہے ان کے ایکسپیرینس، معاف کیجیے گا، کوئی بہت عمدہ نہیں رہے ہیں، خاص طور پہ ریکوڈک کا معاملہ جو کہ بہرحال اب واپس آ چکا ہے الحمدللہ، اور پھر کارکے کا معاملہ، اور کئی معاملات ایسے ہیں جس میں اب ہم نے کس طرح سے اپنے ری ایشور کیا ہے ان پروسپیکٹیو انویسٹرز کو، اور اس سے میسیو انویسٹمنٹ کی جس کی آپ نے بات کی، 24 بلین 22 بلین، یہ وہ، ان کو کیا ہم نے آئرن کلیڈ گارنٹیز اور پروٹیکشنز دیے ہیں؟ دیکھیے، اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ آپ نے جیسا دیکھا پرانی حکومت میں، آج ایک کاؤنسل بنا دی، پھر ایک اور کاؤنسل بنا دی، پھر اس کاؤنسل پہ کاؤنسل بنا دی، پھر اس کاؤنسل کے نیچے والی کاؤنسل ختم کر دی۔ ایک دن کہا کہ ان سے شاندار آدمی کوئی نہیں ہے، دوسرے دن اوئے توئے کر کے ان کی آل اولاد کا بیڑا غرق کر دیا، اور ایسی زبان استعمال کی کہ ٹی وی پہ استعمال بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس سب کو ختم کر کے، اوئے توئے کو ختم کر کے، میں تم کو ختم کر کے، اپنی پسند کے 2-3 لوگوں کو آگے بڑھانے والی جو روایت ہے اس کو ختم کر کے ایک انسٹیٹیوشن SIFC کی شکل میں کریٹ کیا گیا ہے، جس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہوں گے، یا اس وقت کے چیف آف دی آرمی سٹاف اس کے ممبر ہوں گے، سینئر ممبر ہوں گے، یا سینئر وزراء جو پاکستان کی کابینہ کے ہیں بائی نیم نہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا، بلکہ انسٹیٹیوشنل طریقہ کار طے کیا گیا ہے جس میں جو بھی الیکٹڈ وزیر اعظم ہوں گے وہ اس کو ہیڈ کریں گے۔ اس کی ایک ایپیکس کمیٹی ہے جس کو وہ ہیڈ کریں گے۔ گویا کہ ریاست پاکستان اور اس کے ادارے اس کے ضامن ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی ضامن ہیں، بالکل۔ ایک تو وہ ضمانت ہے جو انسٹیٹیوشنل ضمانت ہے، اور انسٹیٹیوشنل ضمانت میں بھی 3 لیئرز ہیں۔ ایپیکس ہے، پھر ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اور پھر امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے۔ یعنی ضمانت یہ بھی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بے شمار چیزیں ہیں جو صوبوں کے پاس ہیں، کچھ ضلعوں کے پاس ہیں، کچھ وفاق کے پاس ہیں، کچھ سیکیورٹی کے اداروں کے پاس ہیں، سب کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ یعنی آنے والا جو انویسٹر ہے اس کو اب اس بات سے غرض نہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس نے کس دفتر جانا ہے، اس نے ایک ہی دفتر آنا ہے،
اب اس دفتر کے اندر جو تنظیم بنائی گئی ہے اس میں وہ تمام متعلقہ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی روف کے اندر پریزنٹ ہیں، اور جو انہوں نے امپلیمنٹیشن کرنا وہ ہر ہفتے مل رہے ہیں، ہر ہفتے، اور رپورٹ کا اجرا کر رہے ہیں۔ ہمارا SIFC ہے ماشاءاللہ، تو اب یہ سموئے گا، ایک تو آپ نے کہا کہ تمام متعلقہ ادارے، اور یہ جو ہمارے ادارے ہیں مثال کے طور پر BOI، اس کا تو ایک ہم نے قانون بھی بنا دیا ہے، پرائیویٹائزیشن کمیشن، گویا کہ اب اس کی چھتری جو ہے BOI ہو، پرائیویٹائزیشن کمیشن ہو، متعلقہ ادارے ہو، یہ سب SIFC کے میں سمو لیا گیا ہے اس کو۔ دیکھیے جس طرح پرائیویٹائزیشن ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی، ہمیں اس سے غرض نہیں، نہ اس کے اندر کوئی ڈپلیسٹی ہے۔ اگر کوئی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ایسٹ ہے جو انہوں نے بیچنا ہے تو وہ بیچیں، جو روز مرہ کی ویزوں کے معاملات ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے ملتے جلتے معاملات ہیں، بے شک وہ کرتے رہیں، باقی بھی ادارے اپنا اپنا کام کرتے رہیں، لیکن جو ہماری اسٹریٹجک انویسٹمنٹس ہیں، SIFC جو ہے وہ اوور سائٹ فراہم کرے گی اپنی اسٹریٹجک انویسٹمنٹس کو، جس میں 3 سیکٹر اس وقت ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، جس میں پہلا معدنیات کا اور مائننگ کا ہے جو وزارت پیٹرولیم کے انڈر ہے، دوسرا اس کا ہے ایگریکلچر کا، زراعت کا، اور تیسرا جو ہے وہ IT کا ہے۔ یہ 3 ہیں، ان کے علاوہ بھی تو پاکستان کے معاملات یہ جو ہمارے یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا گیا ہے، ابتدائی طور پہ فرمایا کہ ایک ہمارے دوست ملک کا $24 ارب کا سرمایہ کاری کا ان کے پاس پوٹینشل ہے یا ان کے انٹرسٹ ہے، ایک کا 22 کا ہے، تو یہ بیسیکلی ان 3 شعبوں میں آئے گا، معدنیات میں، زراعت میں اور IT میں۔ یہ اصل میں شعبے ہی ان کی مشاورت سے گنے چنے گئے ہیں، ایسا نہیں کہ پاکستان نے 3 شعبوں کا اعلان کر دیا۔ بیک گراؤنڈ میں بہت ایکٹیو ان سے گفتگو کی ہے، ہماری بات ہوئی ہے اور ان کو شامل کر کے یہ تشکیل دیا گیا ہے۔ جی بالکل 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مشاورت کرنے کے بعد وہ ممالک جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے ان سے مشاورت کے بعد سلیکٹ کیے گئے یہ 2-3 علاقے، یہ 2-3 سیکٹرز، اور اصل بات یہ ہے کہ ان میں بڑھاوا آئے گا۔ دیکھیے نا، ابھی تو ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ کانفیڈنس لے کر آنا ہے کہ پاکستان از دا ڈیسٹینیشن سائٹ فار انویسٹمنٹس۔ تو جب پوری دنیا کے اندر لوگ دیکھیں گے کہ 5-5، 6-6، 2-2 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ریفائنری ہم فائنل سٹیجز میں ہیں 10 سے 12 بلین ڈالر، یعنی 10 سے 12 ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا سا آپ اس کو تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کیجئے، یہ جو گرین فیلڈ ریفائنری، کیونکہ ہم سال سے سن رہے ہیں کہ سعودی عربیہ اس ریفائنری میں انٹرسٹڈ ہے، گوادر میں، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کافی ایک کانکریٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے تو بات چیت جو تھی وہ بات چیت کی حد تک تھی، وہ ہم سے کچھ نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ بہت سے ممالک، مثلا ہماری آذربائیجان سے بات ہوئی ہے جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا ہے اس ریفائنری میں آنے کے لیے۔ کسی پریلیمنری سٹیج کے اوپر ہم نے ابو دھابی یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس امارات سے بات کی ہے، وہ بھی کچھ لیول پہ انٹرسٹڈ ہیں، اور سعودی عربیہ سے تو ہم بہت ایڈوانس سٹیجز پہ ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اسپریڈ شیٹ لیول کے اوپر اس وقت نیگوشیشن ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلی کی حکومتوں میں ہو یہ رہا تھا کہ گفتگو تو ہو جاتی تھی، مگر جو پالیسی چاہیے تھی گارنٹی کے طور پہ، کیونکہ آپ نے شروع میں یہ سوال پوچھا کہ گارنٹی کیا ہے، ایک تو انسٹیٹیوشنل یعنی ریاستی گارنٹی ہے، دوسرا پالیسی کی گارنٹی ہے۔ وہ پالیسی تو کوئی بناتا نہیں تھا، بس گپ ماری، تصویریں کھنچوائی اور گھر چلے گئے۔ اب اس مرتبہ وفاقی کابینہ نے ایک پالیسی اپروو کی ہے جس میں جتنے بھی ہمارے انویسٹر ہیں ان کی جتنی بھی فرمائشیں تھیں اس میں سے جو ہمیں سوٹ کرتی تھی، ہمارے ملک کو سوٹ کرتی تھیں، ان سب کا مرکب بنا کے اسے ایک پالیسی کی شکل دی گئی اور وہ پالیسی کابینہ سے اپروو کروائی گئی۔ اور اس سے پہلے تمام انویسٹرز سے انپٹ لی گئی کہ بھائی اگر اس طرح کی پالیسی ہو تو کیا آپ پاکستان میں انویسٹ کریں گے؟ تو جب ہمیں لگا کہ ایک ہم نے بڑی روبسٹ پالیسی بنا دی ہے جس میں نہ صرف سعودی عربیہ یا یونائٹڈ عرب ایمریٹس یا آذربائیجان یا چائنا یا کوئی بھی ملک جو ریفائنری میں فردر کام کرنا چاہتا ہے وہ انٹرسٹڈ ہوگا، تو اس کو ہم نے کابینہ سے جو آپ نے کئی ممالک کا انٹرسٹ بتایا، اس سٹیج پہ یہ ہم ایک ریفائنری کی بات کر رہے ہیں یا متعدد ریفائنریز کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہوگا یہ، ابھی تو ہمارے پاس ایک ریفائنری ہے جو ہم سامنے لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ اگر 5 آپ کھول دیں محاذ تو پھر پتہ چلتا ہے ایک میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کی انرجیز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئیں۔ ابھی تو ہمارا فوکس ایک ہے اور اس کے اندر ہم بڑی ایڈوانس سٹیجز کے اوپر ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اور باقی 2-3 ممالک کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کے ساتھ انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے اور ہم ان سے گفتگو کے اندر اس وقت ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن ہماری جو
جی آپ کچھ سر ایک اور کیونکہ بہت سارے ماشاءاللہ چیزیں، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہمارا اب معدنیات اور کانکنی کے حوالے سے جو مائنز اینڈ منرلز کا جو پروجیکٹ ہے اسی SIFC کے تحت، اور اس میں بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کل بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس ہے، سیمینار ہے، اس کے بعد اب اس حوالے سے یہاں پر بیرک گولڈ وغیرہ کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں اور دوسرے بڑے سگنیفیکنٹ لوگ ہیں، اور یہ پہلی بار پاکستان میں اتنا فوکسڈ، اتنا انٹینس جو کام ہو رہا ہے ہمارے مائنز اینڈ منرلز میں، اس کا تھوڑا سا ہمیں ایک اوور سائٹ دیجئے۔ دیکھیے ہمارے 30 ممالک کل اس کانفرنس میں یا ہم سیمینار جو کر رہے ہیں اس میں 30 ممالک شرکت کر رہے ہیں مختلف سطح پہ، کچھ وزراء آ رہے ہیں، میں خود آج جا رہا ہوں، ہمارے سعودی عربیہ کے وزیر آج تشریف لا رہے ہیں، پھر آذربائیجان کے وزیر تشریف لا رہے ہیں، اس طرح کچھ ممالک کے وزراء تشریف لا رہے ہیں، میرے خیال امارات کے بھی ایک وزیر تشریف لا رہے ہیں، اور کچھ ہمارے جو ہیں وہ ان کے وفد آ رہے ہیں، باقی کچھ ممالک کے جن کے انٹرسٹ ہیں مائننگ کے اندر اور مائننگ میں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے سفراء آ رہے ہیں، وہاں سے بہت بڑی کارپوریشنز آ رہی ہیں۔ تو اگر آپ یہ تمام چیزیں دیکھ لیں تو 30 کے قریب ممالک جو ہے کل کی اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے جو لیڈنگ انویسٹمنٹ بینکس ہیں اور لیڈنگ لا فرمز ہیں جو کارپوریٹ بینکنگ کرتی ہیں وہ تمام تشریف لا رہی ہیں، نہ صرف وہ تشریف لا رہے ہیں بلکہ وہ کل ایک پینل کے اندر باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے جس میں وہ بتائیں گے کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے، بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ڈیلز ہیں وہ کیسے سٹرکچر ہوں گی، پاکستان کیسے ڈیل سٹرکچر کرے گا، ایک رائے ہوگی انویسٹمنٹ بینکرز کی، ایک رائے ہوگی ہمارے جو وکلاء ہیں، ورلڈ کلاس جو کمپنیاں ہیں، بین الاقوامی کمپنیاں ہیں وہ تشریف لائیں گی۔ اسی طرح ایک پورا پینل جو ہے وہ صرف وزراء کا ہے، مختلف ممالک کے وزیر بیٹھیں گے آپس میں، اور منرلز اور میٹلز کے حوالے سے پاکستان کے اوپر بیک اینڈ فورتھ کانورسیشن ہوگی۔ میں تو آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ میرے مہمان کے طور پہ تشریف لائیے اور دیکھیے وہاں پہ کیا تماشا ہے، وہاں پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے، اور یہ جو 6.1 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں صرف مائننگ منرلز کے اندر پوٹینشل کی، obviously ساری انویسٹمنٹ تو آج نہیں ہوگی، لیکن جس ملک میں اتنا بڑا پوٹینشل ہو تو ہم نے تو اس کو نام رکھا ہے ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ، یعنی مٹی سے ترقی کا سفر۔ مٹی نہیں بیچیں گے، ہمارا اس وقت جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مٹی نہیں بیچے گا، اس مٹی کو لے گا، اس کو بھٹی میں ڈالے گا جس کو سمیلٹنگ کہتے ہیں، اس میں مٹی بیچنے کے بجائے اس میں سے سونا نکالے گا، کاپر نکالے گا، لیتھیم نکالے گا، آئرن نکالے گا، جو معدنیات ہمارے پاس ہوں گی وہ نکالے گا۔ نہ صرف معدنیات نکال کے صرف را مٹیریل یعنی صرف اس کا کاپر اور گولڈ اور نکل اور اس طرح کی چیزیں بیچے گا، بلکہ ان کے ڈاؤن سٹریم انڈسٹریل ایریاز کھولے گا۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کہاں کھولے گا، مائننگ کہاں ہو رہی؟ بھائی مائننگ ہو رہی ہے پسماندہ علاقوں میں، تو جو ایک ڈس ایکوٹی اور ان ایکوٹی ہے پورے پاکستان میں کہ کچھ تو علاقے بہت زیادہ ترقی کر کے آگے بڑھ گئے۔ کیونکہ آپ کے بعد مجھے مارک بیرسٹو جو بیرک گولڈ کے چیف ایگزیکٹو جوائن کریں گے، یہ جو ہمارا ریکوڈیک کا پروجیکٹ ہے یہ ایک بہت ہی ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، سارے آپ کا یہ جو مشن ہے اس حوالے سے یہ نمبر 1 پروجیکٹ ہے، اور یہ ایک ڈیزاسٹر تھا جس سے اس کو ریٹریو کیا ہے آرمی نے۔ تو یہ اب آپ بتائیے کہ اس حوالے سے یہ تو اب سالڈ چیز ہے نا، کہ اب اس کا رول ڈاؤن کیا ہے، آگے کیسے چلے گا؟ دیکھیے ہماری تو ابھی آپ مارک صاحب سے گفتگو بھی فرمائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے، تو ہم نے تو ریکوڈک کو یہ کہا ہے کہ پہلی جو کدال آپ نے زمین میں ڈالنی ہے اس کدال سے پہلے آپ علاقے میں اسکول کھولیں گے، اور وہ کھول رہے ہیں، انہوں نے TCF کے ساتھ معاہدہ کر لی ہے، وہاں پہ اسکول کھل رہے ہیں، کھلیں گے نہیں کھل رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم نے کہا کدال بعد میں ڈلے گی، پہلے آپ ہسپتال علاقے کے لوگوں کے لیے کھولیں گے، تو انہوں نے انڈس ہاسپٹل کے ساتھ ڈیل کر لی ہے اور وہاں پہ کلینکس اور ہاسپٹلز کھل رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جو ہمارا معاہدہ ہے ریکوڈک کا، اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ علاقائی ترقی ہوگی، وہاں پہ پانی کا نظام آئے گا، وہاں پہ اسکول آئیں گے، وہاں پہ بجلی آئے گی، وہاں پہ کلینکس کھلیں گے، اور ساتھ کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ریکوڈک کے جو CEO ہیں وہ بلوچ ہیں،
یعنی اگر چاہیں تو وہ کسی بھی اور صوبے سے جا کے کسی بھی ٹاپ کے کسی بندے کو لے آتے تھے، مگر ہم جب ہماری مشاورت ہوئی اور ان کی بھی میں سمجھتا ہوں ایک ویژن تھا کہ انہوں نے ایک پڑھے لکھے بلوچ ینگ مین نوجوان کو قیادت دی اس ریکوڈک پروجیکٹ کی. اس کے بعد جو مائننگ کا ہمارا انٹرسٹ ہے، ہم نے ان سے بھی یہ بات کی ہے کہ بھٹی وٹی جو اس کو سمیلٹنگ کہتے ہیں آپ کھولنے کے متعلق سوچیے. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں اس کے لیے تو بہت زیادہ بجلی چاہیے. تو ہم نے وہاں پہ جو نیسنٹ والکینوز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور جیو تھرمل انرجی کے لیے پریلیمنری کام وہاں پہ شروع ہو چکا ہے. تو ابھی ہائی لیول پریلیمنری کام ہو رہا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی والکینو مل جائے جس میں سے انرجی ہم نکال کے یہاں پہ سمیلٹنگ شروع کروا سکیں، اور اگر سمیلٹنگ شروع ہو گئی تو اس کے بعد ڈاؤن سٹریم کاپر کی جو کیبل کی فیکٹریاں ہوتی ہیں یا کاپر کے دیگر جو انڈسٹریل یوز ہیں ان تمام کے چھوٹے چھوٹے کارخانے بلوچستان میں لگنا شروع ہو جائیں گے تو بلوچستان میں انقلاب آ جائے گا. تو ابھی شروع ہم نے مائننگ سے ہی کیا ہے، مگر کم از کم ڈائریکشنلی ہم ریکوڈک کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ اور بھی بین الاقوامی سطح پہ جو کمپنیاں ہیں وہ یہاں پر آ کے مختلف چیزوں میں انویسٹ کریں، سمیلٹنگ میں انویسٹ کریں، ڈاؤن سٹریم انڈسٹری میں. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ تھے. اور کمرشل بریک، جس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے مارک بیرسٹو، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور پریزیڈنٹ بیرک گولڈ کارپوریشن. دنیا کی مانی جانی کمپنی ہے کاپر گولڈ کے حوالے سے، اور پاکستان کے ریکوڈک منصوبے کی روح رواں ہے. اس پہ بات ہوگی چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کے معاشی استحکام میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہونے والا ریکوڈک منصوبے کی تنظیم نو حتمی مراحل میں ہے. عالمی شہرت یافتہ کینیڈین گولڈ کاپر کمپنی بیرک گولڈ کارپوریشن SIFC کے فوج کی چھتری تلے اس گیم چینجر منصوبے کو عملی جامہ پہنا رہی ہے. طویل عرصے کے بعد ریکوڈک کو ایک بین الاقوامی معیار کا طویل المدتی منصوبہ بنانے کی طرف پہلا قدم اٹھایا جا رہا ہے، اور ریکوڈک کا شمار دنیا کے تانبے اور سونے کے وسیع ترین ذخائر میں ہوتا ہے، جس کی کان کنی کا کام جلد شروع ہونے والا ہے. ریکوڈک سے 780 ٹن سونا، 14 کروڑ ٹن سے زائد تانبا حاصل ہوگا. ریکوڈک منصوبے میں 50% شراکت دار رکھنے والی بیرک گولڈ کارپوریشن ابتدائی طور پر $7 ارب کی اس میں انویسٹمنٹ کرے گی. پروجیکٹ سے کم از کم 7,500 پاکستانیوں کو براہ راست روزگار کے موقع ملیں گے، اور بلوچستان کے لیے پاکستان کی معیشت سے پہلے یہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہوگا. کل بلومبرگ نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ بیرک گولڈ کارپوریشن سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے بھی اس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت کر رہی ہے، جس کے بعد کمپنی اپنے پورٹ فولیو میں بھی نمایاں اضافہ کرے گی، اور پاکستان کی آنے والی نسلیں اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے، بلوچستان کے تمام علاقوں کے لیے قدرتی وسائل گیم چینجر ثابت ہوں گے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈینس مارک بیرسٹو، پریزیڈنٹ اینڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر بیرک گولڈ کارپوریشن اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہے. مسٹر بیرسٹو, welcome to the show, Mr. Mark Bristow. Very, very welcome to Pakistan. And where does the project stand at the moment? Where does the RECODIC project stand at the moment? What is the current status? Hello, Kamran, and thank you for giving me your time. The project at the moment is in the early stages of its final feasibility study. So, as you know, the Barrick completed a feasibility study back in 2013. That's a long time from when that was complete, and things have changed. And so we are doing a redoing the entire feasibility study, scheduled to complete at the end of next year. Sir, then what happened to that study? That was pretty comprehensive study. And have we lost all of that? It's not doable anything? We can't work upon that? No. Why to have a completely, as you said, a new study? So it's refreshing that study. Okay. So things that don't change are, of course, the geology and the evaluation of the mineral resource, the endowment. But technology has changed, so we're applying new technology. Of course, as you know, there's a big focus on how we generate power, and also the process, the way we will extract the copper. As you know, there's new technology, and we are applying that. We're redoing some of the test work,
and also all the environmental impact studies need to be refreshed under the generally best practice, accepted global best practice. And we're busy doing that. And of course, evaluation of water, managing our relationships with the communities, and developing the supply chain to be able to eventually start the construction of the mine. So we will complete the feasibility study by next year. With it, a revision of a lot of the engineering. Then we'll go into final engineering early 2025 with the intention of starting to construct later in 2025, and first copper will be produced in 2028. So what are we going to see on site from now till 2025 when you're going to start construction? So what, because we have heard about some CSR works, and what's going to happen on the site? So lots of work happening on the site already. We have people on site. We've put the security on site. We have upgraded the airstrip so that we can fly our people in and out. We have rehabilitated the accommodation, and we'll be adding to that. And of course, we've got drill rigs drilling the ore bodies to check. The key thing we're working on now is how do we build this mine in detail? So we are drilling what we call geotech holes to make sure that we understand the stability of the rock, because this is going to be a very large open pit. And then we're doing the test work on the water aquifers in the region, and there are many, as you can imagine, and we've already been working on that for some time now. And then completing the environmental impact studies. We've retaken samples to make sure that we do test work with the new technology. There's new technology today when it comes to concentrate process, and it's all about energy preservation and the ability to float, what we call coarse particle flotation. So that's later technology than what was available in 2013. So it's a busy site today, and it just gets busier all the time. And of course then, Kamran, we've spent a lot of time in the community. We've just completed the formation of our 2 community development committees, because the way Barrick works is we see ourselves as partners in a country, and we recognize that as miners, international miners, we are mining a national asset. Sure. And so it's important that one recognizes stakeholders, and of course the principal stakeholder is the national government. In this case, another key stakeholder is the Balochistan government, and then the communities around the mine is important, and we are already investing in those communities. Things like potable water, education is important, and of course the greater population of Pakistan is also a stakeholder in this project. Why don't you please refresh us about the potential? The Barrick is world leader in gold and in copper, the stuff, and please refresh us about the potential of this reserve, and how certain, before you actually get to the place and get to the rock, that this is going to be a solid 100% return, what you are expecting or the geology is telling you? So Kamran, we've done a lot of work, as you pointed out, the early exploration work, the continued drilling to define the ore body potential. We're very comfortable with that. Of course, we're going to do some test work holes, just some what we call twin holes to check, but we are more than comfortable with that. And so the potential of Reko Diq is exceptional. You know, the whole Tethyan metalliferous belt that stretches from Eastern Europe all the way past Pakistan is endowed with
largely copper, but other metals and minerals, and of course gold. And to give you an idea, Reko Diq is one of the largest undeveloped gold and copper deposits in the world today. So it is a huge potential. We are not concerned about the technical risk. The other risks are, of course, the socio-political risk, and we've worked very hard in partnering with the government and the local authorities. Mark, and also please, if you could please walk us through from the mud which you'll take out, from there when it turns into a real copper, a usable copper and usable gold, how long it takes, and what's in the mind that how it's going to work out. You know, I think there are several processes, and it will take a while before we get stuff all done from mud to the product in Pakistan. I think that's not happening anytime soon. So, yeah. So we've got to build this mine in 2 phases. The first phase will be able to process 40 million tons of mineralized material every year. That's a very large processing facility, and we're going to build it by 2028. It'll be complete. And then, of course, Kamran, you've got to appreciate we've got to also put the power in there, and we are putting in heavy fuel power as a base load, and then also 150 megawatts, and then another 150 megawatts of solar power, and that will be the first phase, and that will produce about just under 200,000 tons of copper contained in the concentrate, so real copper metal, that content. We will also produce a little less than 200,000 ounces of gold. So it's a significant world-class copper mine, and it's also a significant world-class gold mine. And then once we finish that phase 1, which will be complete in 2028 into 2029, the ramp up, we'll start with a second phase, and that will double up that capacity. So Reko Diq, when it's complete in 10 years' time, will be producing around 400,000 tons of contained copper and just under 400,000 ounces of gold. So it's a very big operation. This is And huge. The size of the mine will be around 4 kilometers long, the pit, and many 100 meters deep. So it's a very big mine. This is huge. This is huge. Before it happens, it requires a huge investment as well, humongous investment. I've seen that perhaps $7 billion from the consortium here, and then you are talking to international investors as well. I've seen the Bloomberg report where it talks about Barrick talking to Saudi investment fund and their sovereign fund. Any update on that? So the plan is we will invest at 50% equity, so the mining companies invested in it, and then we will seek to fund the other 50%, and we are engaged with the IFC, the World Bank, private part of the World Bank. The IFC will lead that global investment grouping, which will include many of the big Western G7 countries, all of them which are prepared to invest on the back of export import credit structures. So we'll start with the global institutions and then have the international community also supporting this project. So and that funding will be finalized towards the end of next year. We are engaged with all the different agencies,
and they have all indicated their interest and commitment to support this project. As you can imagine, Kamran, this is a very significant project for Pakistan and Balochistan, and more importantly, and it's my personal view is our world to create a better world, and we really need